کیا آپ کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا زندگی میں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، جیسے آپ ہر چیز میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہوں؟ یہ احساسات آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ شاید آپ اکیلے ہیں یا آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحے آپ کی زندگی میں خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کام ابھی آپ کو نظر نہ آئے۔ اللہ کی مدد اکثر ایسے طریقوں سے آتی ہے جو ہمیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتے، مگر جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ مدد کتنی قیمتی اور اہم تھی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر لمحے ہماری حالت سے واقف۔ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور ہم تو انسان کی رگی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری ہر حالت، ہمارے دل کے ہر حال اور ہر خیال سے واقف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 7 نشانیوں کو دیکھیں گے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ خاموشی سے آپ کی مدد کر رہا ہے، چاہے آپ خود کو کتنا ہی اکیلا محسوس کریں۔ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب آپ انہیں پہچانیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، مواقع کا بند ہونا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ زندگی میں کوئی دروازہ بند ہو گیا ہو، جیسے کوئی ملازمت جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملی، یا کوئی رشتہ جس کی آپ نے امید کی ہو وہ ختم ہو گیا۔ ایسے لمحات میں ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی موقع ختم ہوتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کسی اور بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ نبی کریم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کو تو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کی زندگی میں سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ غیر مسلموں کو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، دولت ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ یہ سوالات بہت عام ہیں اور ان کا جواب ہمیں اللہ کے نظام میں ملتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ جو لوگ دنیا کی دولت اور سہولتوں میں غرق ہیں، ان کے پاس وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ اندر سے کتنا خالی اور بے چین ہے۔ دنیا کی چیزیں وقتی ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جو چیز اللہ کے نزدیک اہم ہے وہ ہماری نیت، صبر اور ایمان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کا امتحان مختلف لیتا ہے۔ جو آپ کے لیے آزمائش ہو وہ کسی اور کے لیے آسان ہو سکتا ہے، اور اس کے برعکس۔ آپ کو جو مشکلات مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کو مضبوط اور ہموار بنانے کے لیے ہیں، بہتر بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر اسے تکلیف ملتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ کے مزید انعامات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے، ان کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ دنیاوی ہیں جو انہیں یہاں تک دی گئی ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ پر ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص راستہ ہیں۔ یہ مشکلات دراصل اللہ کی مدد کا اشارہ ہیں کہ وہ آپ کو بہتر بنانے اور آپ کو ایسے مقام پر پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے جہاں آپ کی کامیابی اور عزت ہو۔ نمبر 2، مشکل حالات میں دل کا سکون محسوس کرنا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی زندگی میں ہر طرف مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجب سا سکون تھا، جیسے کوئی چیز آپ کو اندر سے مضبوط کر رہی ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش مدد ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی دی جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صبر اور سکون پیدا کرتا ہے، خاص کر ان وقتوں میں جب ہم آزمائشوں میں ہوتے ہیں، جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں اور ہر چیز ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہے، تب اللہ کی طرف سے یہ سکون ایک خاص مدد ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود میں سکون میں کیسے ہوں؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دل کو مضبوط بنا رہا ہے تاکہ آپ ان حالات کا سامنا کر سکیں۔ اسی طرح یہ سکون ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہمارے دل کو سکون بخشتا ہے تاکہ ہم ان حالات کا سامنا صبر اور ہمت سے کر سکیں۔ نمبر 3، چھوٹے چھوٹے اشاروں سے رہنمائی ملنا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اور اچانک ایسا لگا کہ جواب آپ کے سامنے آ گیا، جیسے کسی نے بے دھڑک کوئی بات کہہ دی یا کسی آیت پر نظر پڑی اور آپ کو یوں لگا کہ یہی بات تو دل کو سکون دے رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔
یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن اور اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ ایک مضبوط رہنمائی ملے۔ اللہ کی یہ مدد کبھی کبھار چھوٹے اشاروں کی صورت میں آتی ہے، کسی دوست کی کہی بات، کسی کتاب میں پڑھی ہوئی آیت یا کوئی حدیث جس کا مفہوم دل کو فوری طور پر سکون دے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے ہمیں راستہ دکھانے کا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، تو اللہ زندگی میں ایسے اشارے بھیجتا ہے جو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاموش مدد ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، تاخیر اور صبر کی آزمائش۔ آج کی دنیا میں اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مشکلات اور آزمائشیں صرف مومنوں یا غریبوں کے لیے ہیں، جبکہ مالدار افراد کے پاس سب کچھ بآسانی موجود ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی آزمائشیں صرف مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے ہیں؟ لیکن حقیقت میں یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ دراصل دنیا کی آسانیاں اور دولت ہمیشہ خوشی اور سکون کی ضمانت نہیں ہوتی۔ جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندر سے خوش یا مطمئن ہیں۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری سہولت فراہم کر سکتی ہے، لیکن روح کی حقیقی تسکین صرف اللہ کی قربت میں ہے۔ مالدار افراد کے پاس مال ہو سکتا ہے، مگر روحانی سکون اکثر ان کے پاس نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی زندگی میں ہے۔ مالدار لوگوں کے لیے یہ دولت ایک امتحان ہے کہ آیا وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مومن کے لیے صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے مشکلات تربیت اور کردار سازی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ مشکلات ہمیں مضبوط بناتی ہیں، اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، اور ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں۔ نمبر 5، نقصان یا خطرے سے بچنا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی بڑی پریشانی یا حادثے سے بالکل بچ نکلے ہوں، جیسے آپ کسی حادثے سے چند لمحے پہلے بچ گئے ہوں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی حفاظت کی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دعا مانگ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا ہی اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ پر توکل کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی پوری کوشش بھی کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور صرف انتظار کریں، بلکہ ہمیں اپنی طرف سے پوری محنت اور کوشش کرنی ہے اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم اپنی کوشش پوری کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو بھی نتیجہ ہوگا وہ ہمارے حق میں بہترین ہوگا، چاہے وہ نتیجہ ہمارے مطابق ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی مشکل یا تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مشکلات آئیں گی تو اللہ ہمیں اس کا سامنا کرنے کی طاقت دے گا اور ہمیں ان مشکلات سے محفوظ بھی رکھے گا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی خطرے سے بچ گئے یا کسی نقصان سے محفوظ رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کا ہر لمحہ خیال رکھ رہا ہے۔ لیکن یہ حفاظت اور اللہ کی مدد اس وقت زیادہ مضبوط ہوتی ہے جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے فیصلے اور کوششیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ توکل ہمیں سکون بھی دیتا ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا محافظ ہے اور وہ آپ کے لیے بہتر فیصلے کر رہا ہے تو دل میں ایک اطمینان آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے اور وہ آپ کے لیے ہمیشہ بہتر ہوگا۔ نمبر 6، غیر متوقع مدد اور سہارا ملنا۔ کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ کسی مشکل میں تھے تو اچانک کہیں سے مدد آ گئی، جیسے کسی دوست نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی یا کوئی اجنبی آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ یہ لمحات محض اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے لیے مدد کا انتظام کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اکثر اوقات ہمیں زندگی میں ایسے تجربات ہوتے ہیں جب ہمیں غیر متوقع طور پر مدد ملتی ہے۔ کبھی کوئی مشکل صورت حال ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اچانک ایسا راستہ نکل آتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے حالات سے باخبر ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کب اور کیسے مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں بس صبر اور بھروسہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، چاہے ہمیں فوری طور پر اس کا اندازہ نہ ہو۔ یہ غیر متوقع مدد اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا تب اللہ اپنی حکمت سے ہمارے لیے ایسا انتظام کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ نمبر 7، مشکلات کے ذریعے ترقی پانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ زندگی کے سب سے مشکل لمحے ہی وہ لمحے تھے جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط بنایا۔ آزمائشیں اکثر ہمیں کمزور محسوس کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہی آزمائشیں ہمیں صبر، ہمت اور ایمان میں مضبوط بناتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک مشہور قول ہے، مشکلات وہ سیڑھیاں ہیں جو آپ کو آپ کی کامیابی تک لے جاتی ہیں۔ یہ قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی زندگی کی ترقی کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔
मुश्किलात हमें वो सीखने और वो ताकत देती हैं जो आसान हालात में मुमकिन नहीं होती। ये आयत और कौल दोनों हमें याद दिलाते हैं कि हर आजमाइश के पीछे आसानी होती है और हर मुश्किल में एक मकसद होता है। जब हम अपनी जिंदगी के मुश्किल लम्हात को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यही तजर्बात हमारी शख्सियत को मजबूत और बेहतर बनाते हैं। अल्लाह हमें मुश्किलात के जरिए मजबूत करता है। जब हम किसी आजमाइश का सामना करते हैं और इससे सीखते हैं तो अल्लाह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ये मुश्किलात तरक्की और कामयाबी की राह होती हैं जो हमें हमारे मकसद के करीब ले जाती हैं। जब आप अपनी जिंदगी की इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जो मुश्किलात की सूरत में आती हैं तो आप अपनी जिंदगी के अजीम मकसद की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मुश्किलात अल्लाह की तरफ से एक खास हिकमत होती है जो हमें तैयार करती है ताकि हम जिंदगी की बड़ी आजमाइशों और कामयाबियों का सामना कर सकें। ये 7 निशानियां हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, चाहे हमें वो नजर न आए। अल्लाह की मदद अक्सर खामोश और नाजुक तरीकों से आती है और जब हम इन निशानियों को पहचानते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि अल्लाह हमारे हर लम्हे का ख्याल रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप लाइक और कमेंट्स करते हैं तो ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और उनकी जिंदगी को भी आसान बना सकती है। आपका एक लाइक और शेयर शायद किसी के लिए जिंदगी बदल देने वाला पैगाम साबित हो। तो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और अपनी जिंदगी में अल्लाह की मदद के उन इशारों को महसूस करते रहें। याद रखें, अल्लाह की मदद हमेशा मौजूद होती है, बस हमें सब्र, शुक्र और भरोसे के साथ उसका इंतजार करना होता है।